عثمان صاحب کے دو جڑواں بیٹے تھے۔ انہوں نے ایک کا نام فاروق اور دوسرے کا نام دانش رکھا۔ دونوں آپس میں بہت پیار کرتے تھے، مگر فاروق پڑھائی میں بہت تیز تھا، جبکہ دانش ایک عام ذہانت کا مالک تھا۔ جب ان کا میٹرک کا نتیجہ آیا تو فاروق نے نہ صرف اسکول میں ٹاپ کیا بلکہ پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کے برعکس دانش امتحان میں فیل ہو گیا۔ عثمان صاحب نے خوشی سے فاروق کا ماتھا چوما اور کہا، بیٹا تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ لیکن دانش سے کہا، کاش تم پیدا ہوتی مر گئے ہوتے، مجھے اس قدر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ بات دانش کے دل پر لگی اور وہ دل برداشتہ ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ عثمان صاحب کو اس کے جانے پر خوشی ہوئی کہ چلو اس بد نصیب سے جان چھوٹی۔ انہوں نے اسے ڈھونڈنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ کئی سال گزر گئے اور دانش واپس نہ آیا۔ ایک دن دانش کو شدید بھوک لگی تو اس نے ایک تنور والے سے روٹی خریدی۔ تنور والے نے اسے روٹی اخبار میں لپیٹ کر دی۔ دانش نے روٹی کھائی اور پھر اخبار پر نظر پڑی تو اس میں اپنے والد کا اشتہار دیکھا، جس میں لکھا تھا کہ اس کا بیٹا دانش اب اس کا وارث نہیں اور اسے جائیداد سے بھی آگ کر دیا گیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس وقت تک گمنام رہے گا جب تک وہ شہر کا امیر ترین شخص نہیں بن جاتا۔ ادھر عثمان صاحب کی گھڑی کی طرف بار بار نظریں جا رہی تھیں، کیونکہ ان کے دونوں بیٹوں کے میٹرک کے امتحان کا نتیجہ آنے والا تھا۔ وہ اپنے بیٹے فاروق کی وجہ سے مطمئن تھے، لیکن دانش کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ تھوڑی دیر بعد نتیجہ آیا تو پتہ چلا کہ فاروق نے نہ صرف اسکول میں بلکہ پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ عثمان صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اپنے بیٹے دانش کا نتیجہ چیک کرنا بھول گئے۔ دونوں بیٹے گھر آئے تو فاروق بھاگ کر اپنے والد کے گلے لگ گیا۔ دانش دروازے پر کھڑا رہا۔ عثمان صاحب نے فاروق کو پیار کیا اور پھر دانش سے پوچھا، کیا بنا تمہارے نتیجے کا؟ دانش نے لڑکھڑائی ہوئی آواز میں کہا، فیل ہو گیا ہوں۔ عثمان صاحب نے غصے سے کہا، تو نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے، کاش تو پیدا ہوتی مر جاتا۔ دانش کی ماں نے جب یہ الفاظ سنے تو دانش کو گلے لگایا اور اپنے شوہر سے کہا، خدا کا خوف کرو، یہ ہماری اولاد ہے، دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو ضروری نہیں کہ دونوں ذہین ہوں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ مگر عثمان صاحب پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دانش کو ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے اسے مار ہی ڈالیں گے۔ دانش ماں کے گلے لگا ہوا رو رہا تھا اور ڈرا سہما کھڑا تھا۔ فاروق کی میٹرک میں کامیابی پر اس کے لیے نئے کپڑے، جوتے اور ایک نئی سائیکل لائی گئی۔ جب فاروق اور عثمان صاحب گھر آئے تو دانش کی نظر سائیکل پر پڑی۔ اس کا دل للچایا اور جیسے ہی اس نے سائیکل کو ہاتھ لگایا، فاروق نے کہا، دور ہو جاؤ میری سائیکل سے، ان پڑھ اور نالائق بچے سے میرے والد نفرت کرتے ہیں۔ دانش نے سر جھکا کر والد سے کہا، بابا میرا بھی سائیکل چلانے کا دل کرتا ہے۔ عثمان صاحب نے کہا، یہ محنت کا پھل ہے، جو محنت کرتا ہے اسی ہی ملتا ہے۔ میرے پاس آرام کے پیسے نہیں کہ تم جیسے حرام خوروں پر اپنا پیسہ برباد کروں۔ ایک دن دونوں بھائی ٹیوشن سے واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو سر پر لکڑیوں کا بھاری گٹھا اٹھائے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی گر جائیں گے۔ دانش نے یہ دیکھا تو بھاگ کر بزرگ کے پاس گیا اور کہا، بابا جی یہ لکڑیوں کا گٹھا مجھے دے دیں۔ بزرگ نے اسے منع کیا لیکن دانش نہ مانا اور گٹھا اٹھا کر چل پڑا۔ فاروق یہ دیکھ کر ہنسا اور کہا، شاباش تمہیں یہ کام بہت پسند ہے، تم بڑے ہو کر مزدور ہی بنو گے۔ دانش نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ گٹھا اٹھا کر بزرگ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ فاروق جلدی سے گھر پہنچا اور اپنے والد سے شکایت کی، آپ اسے پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں لیکن وہ لوگوں کی امداد میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ ایک بوڑھے سے لکڑی کا گٹھا لے کر اس کے گھر پہنچایا۔ تھوڑی دیر بعد جب دانش گھر آیا تو عثمان صاحب غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے کہا، منحوس تم کن کاموں میں لگے ہو؟ میں تجھے پڑھائی کے لیے بھیجتا ہوں اور تم ادھر مزدوروں کے ساتھ وقت گزارتے ہو۔ دانش روزانہ ایسی باتیں سنتا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس نے کیا غلط کیا ہے۔ کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ غریبوں سے پیار کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک دن اسکول کے پرنسپل نے عثمان صاحب کو بلایا اور کہا، آپ کا بیٹا فاروق تو پڑھائی میں کافی ذہین ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم دانش کو مزید اپنے ادارے میں نہیں رکھ سکتے، وہ ذہین نہیں ہے، اس لیے ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ عثمان صاحب نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اس کا نام خارج کر دیں، میں بھی اسے کہیں اور نہیں پڑھانے والا۔ اور یوں دانش کی پڑھائی کی کہانی ختم ہو گئی۔ عثمان صاحب دانش سے مزید نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے اس کا کمرہ چھین لیا اور کہا کہ
اب فاروق اپنے کمرے میں اکیلا رہے گا، اس منحوس کا سایہ اس پر نہیں پڑنا چاہیے۔ دانش کو اسٹور روم میں سونے کا حکم دیا گیا۔ دانش کی ماں اپنے بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ عثمان صاحب سے بہت ڈرتی تھی۔ رات کو چھپ کر دانش کے پاس جاتی، اسے گلے لگا کر روتی اور کہتی، میرے بیٹے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اللہ تمہارے باپ کے دل میں تمہارے لیے رحم ڈال دے، تم پڑھائی میں اچھے نہیں ہو لیکن دل کے بہت اچھے ہو۔ دانش کو اپنی ماں کی باتیں سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی، اس نے اس سے پہلے ایسی خوشی کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ فاروق صبح اسکول جانے لگا تو اس نے دانش کو اسٹور روم میں بیٹھے دیکھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، تمہارے منہ میں زبان نہیں؟ والد غصے میں تھے، تم کچھ بول بھی تو سکتے تھے، معافی مانگ لیتے۔ دانش نے کہا، میں نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے اف تک نہیں کہنی چاہیے، والد نے جو میرے لیے سوچا مجھے منظور ہے۔ فاروق مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور کہا، تم جاہل ہی رہو گے، تم سے بات کرنا فضول ہے۔ وقت گزرتا رہا، فاروق نے MBBS مکمل کر لیا۔ عثمان صاحب نے پورے گاؤں کو ایک بڑی دعوت دی، بڑے بڑے لوگ مدعو تھے۔ دانش وہی پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا اور مہمانوں سے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ہر شخص کی زبان پر یہی تھا کہ عثمان صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں میں اتنا فرق کیوں رکھا ہے۔ دانش ہر شخص کی زبان پر تھا، جو عثمان صاحب کو بالکل نہیں پسند آیا۔ جب مہمان چلے گئے تو فاروق نے دانش کو گریبان سے پکڑا اور کہا، کیوں میری عزت کے دشمن بنے ہو؟ مہمانوں کے سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگلی صبح اسٹور کا دروازہ کھلا تھا لیکن دانش وہاں نہیں تھا۔ عثمان صاحب کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ 2 دن گزرنے کے بعد اس نے لوگوں کو دکھانے کی خاطر اخبار میں گمشدگی کا اشتہار دیا۔ دانش کی ماں پریشانی کے عالم میں بستر سے لگ گئی اور کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی۔ 1 ماہ بعد دانش کی ماں کا انتقال ہو گیا لیکن وہ باپ کے ڈر سے گھر واپس نہیں آیا۔ وہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا، درباروں میں لنگر کھا کر گزارا کرتا اور دربار ہی میں سو جاتا۔ کافی سال گزرنے کے بعد عثمان صاحب کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ دانش ان کے مرنے کے بعد جائیداد میں اپنا حصہ مانگے، لہذا انہوں نے دانش کو باقاعدہ اخبار میں اشتہار دے کر جائیداد سے آگ کر دیا۔ ایک بار دانش تنور والے سے روٹی لینے گیا، اس نے روٹی اخبار کے ٹکڑے میں لپیٹ کر دی۔ روٹی کھانے کے بعد اس کی نظر اشتہار پر پڑی تو یہ خبر دے کر حیران ہوا۔ اس نے تنور سے ایک جلتا ہوا انگارہ نکالا اور اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ تنور والے نے اسے روکا اور کہا، تم پاگل ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ دانش نے کہا، میں آج کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہتا ہوں جب میرے باپ نے مجھے آگ کیا۔ تنور والے نے دانش کو اپنے ساتھ چودھری صاحب کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا۔ چودھری صاحب کا ایک بہت بڑا ڈیرا تھا جس میں سینکڑوں جانور تھے۔ چودھری صاحب نے دانش کی کہانی سن کر اسے اپنے ڈیرے کا مینیجر بنا لیا۔ دانش بہت اماندار، محنتی اور سچا انسان ثابت ہوا۔ اس کی ایمانداری سے متاثر ہو کر چودھری صاحب نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی دانش سے کر دی اور اپنی ساری جائیداد بھی اسے سونپ دی۔ ادھر فاروق برطانیہ سے واپس آیا تو اس کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ اس کی بیوی اپنے والد کے خلاف اس کے کان بھرنے لگی، جس کی وجہ سے فاروق کا رویہ اپنے والد کے ساتھ بدل گیا۔ ایک دن فاروق نے اپنے والد عثمان صاحب کو گھر سے نکال دیا۔ قسمت عثمان صاحب کو اسی ڈیرے پر لے آئی جہاں دانش کام کرتا تھا۔ دانش نے اپنے والد کو بھینسوں کو چارہ ڈالتے دیکھا۔ وہ ایک بڑی گاڑی میں وہاں آیا۔ عثمان صاحب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دانش جلدی سے اپنے باپ کی طرف بھاگا، اسے نئے کپڑے پہنائے، گاڑی میں بٹھایا اور اپنی شاندار حویلی میں لے گیا۔ عثمان صاحب نے دانش سے معافی مانگی۔ دانش نے اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوما اور کہا، ابا جان، میرے دل میں آپ کے لیے آج بھی وہی عزت اور احترام ہے۔ رات کو عثمان صاحب گھر کی چھت پر سوئے ہوئے تھے اور یہی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اصلی ہیرو کو کھو دیا اور کھوٹے سکے کو گھر کی زینت بنا لیا تھا۔